السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے ساتھ ہی بہت سارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اب عبادت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ رمضان المبارک ہی صرف عبادت کا مہینہ یا اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید اجر کمانے کے مواقع دے رکھے ہیں۔ تو آئیے رمضان المبارک کے بعد ان دنوں میں ایک عظیم عبادت کا ہم ذکر کرتے ہیں، ایسی عظیم عبادت جو آپ کو آپ کے ایمان کے بڑھانے میں، آپ کے نیکیوں کے بڑھانے میں بہت زیادہ مددگار ہے۔ انہی میں سے ایک بہت عظیم عبادت ہے شوال کے 6 روزے۔ ابھی شوال کا مہینہ ہے رمضان کے مکمل ہونے کے بعد۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کتنی ہے، ان کا ثواب کتنا ہے، یہ کب رکھے جا سکتے ہیں، اور کیا یہ مسلسل رکھنے ضروری ہیں یا الگ الگ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اور کیا جن لوگوں کے قضا روزے رہتے ہیں رمضان کے وہ پہلے رکھنے ہیں یا بعد میں، ان کا مکمل کیا طریقہ ہے، سب کچھ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی روایت دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے 6 روزے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ سب نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ اللہ اکبر! دیکھیں، یعنی سوچیں کہ 6 روزے صرف رکھنے ہیں اور پورے سال کے روزوں کا ثواب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ پورے سال کے روزوں کا ثواب کیسے؟ یعنی ایک مہینہ ہم نے روزے رکھے تھے، اب صرف 6 روزوں سے ہمیں پورے سال کا ثواب کیوں ملے گا اور کیسے ملے گا؟ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ یعنی 10 مہینے رمضان کے روزوں کا ثواب اور 6 روزے یہ رکھنے سے 2 مہینوں کا، یعنی پورے 12 مہینے ہو گئے، 1 سال کا۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا، تو 10 گنا اجر کے لحاظ سے پورے 1 سال کا ثواب بنتا ہے۔ یعنی رمضان کے 30 روزے کو اگر آپ 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 300، اور شوال کے 6 روزوں کو 10 سے کریں تو 60، یعنی کل 360 روزے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو شوال کے روزے، اب ہمیں اس کی فضیلت تو سمجھ آ گئی کہ پورے 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے، لیکن شوال کے روزے کب رکھے جائیں گے؟ یہ روزے کیا عید کے بعد لگاتار رکھنے ہیں یا بعد میں؟ تو یہ روزے عید الفطر کے بعد شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی یکم شوال کو عید ہے اور اس کے بعد پورے آپ کے پاس 28-29 دن ہیں، آپ اس میں کسی بھی دن یعنی مہینے کے اینڈ تک، شوال کے اینڈ تک جو ہے وہ جب مرضی روزے رکھ لیں، 6 روزے مکمل کرنے ہیں۔ لیکن یکم شوال کو جو ہے وہ تو عید ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، عید کے بعد کے جتنے دن ہیں شوال کے اندر اندر یہ 6 روزے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری ہیں یا پھر الگ الگ؟ تو احادیث میں کہیں پر بھی یہ شرط نظر نہیں آتی کہ مسلسل ہی رکھے جائیں، اس لیے مسلسل رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، الگ الگ رکھنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، ہفتے میں 2 دن رکھنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ آپ ایک ہفتے میں 2 بھی اگر رکھیں تو پورے مہینے میں جو ہے وہ آپ کے روزے مکمل ہو جائیں گے، یہ سب طریقے جائز ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ شوال کے مہینے کے اندر اندر 6 روزے مکمل ہو جانے چاہیے۔ اب اگر کسی کے رمضان کے روزے قضا ہوں، یعنی کچھ روزے رہتے ہیں، تو پہلے رمضان کے قضا روزے پورے کر لیے جائیں، پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، تو اس طرح حدیث مکمل ہو جائے گی۔ یعنی رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے، حدیث میں یہ ذکر ہے نا، تو پھر کوشش کریں کہ رمضان کے آپ کے اگر جتنے بھی روزے رہ گئے ہیں وہ پہلے پورے کر لیں اور پھر یہ روزے جو ہے وہ پورے کر لیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے روزے نہیں بھی رکھے گئے، جو آپ کے قضا روزے تھے، جس عذر کی وجہ سے ابھی وہ عذر چل رہا ہے، یہ جو بھی مسئلہ ہے، بعد میں بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ شوال کے جو روزے ہیں ان کے علاوہ باقی جو قضا روزے ہیں وہ رمضان کے دوسری دنوں میں مکمل کر لیا کرتے، یعنی جو رمضان کے روزے رہ گئے ہوتے، تو اس طرح اگلے رمضان سے پہلے مکمل کرنے، یعنی اسی سال میں بن جائیں گے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے، یہی زیادہ حدیث کے قریب ہے کہ آپ پہلے قضا روزے مکمل کر لیں اور پھر 6 روزے اس کے مکمل کر لیں۔
یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں دراصل رمضان کی کمی کو پورا کرتے ہیں، جیسے نماز کے بعد نفل نمازیں وغیرہ فرض کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ روزے رمضان کے روزوں کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی نصیحت ہے آپ کے لیے کہ بعض لوگ رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت جاری رکھتے ہیں۔ رمضان ہمیں عبادت کی عادت سکھاتا ہے اور شوال کے 6 روزے اس عادت کو جاری رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ تو شوال کے 6 روزے ضرور رکھیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، پورے سال کے روزوں کے برابر ہمیں ایک ڈیل مل رہی ہے، ایک آفر مل رہی ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ جو ہے وہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ امید ہے آپ کو مکمل اس کے مسائل جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے کہ آپ مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن رکھنے ضرور ہیں تاکہ اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم نہ ہو جائے اور ہماری عبادت کی عادت بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع سے فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔